الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد تمام تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شخصیات بھی، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانا غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، غاری کون مکان، سیاح لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخاں، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نذرانہ عقیدتاً پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت قابل صد احترام میری جماعت کے علماء کرام اور محترم عظیم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے بھی خیانت نہ کرو اور اللہ کے رسول سے بھی خیانت نہ کرو، اور آپس میں ایک دوسرے سے بھی خیانت نہ کرو، یہ کہ تم جانتے ہو۔ اب امانت میں خیانت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو 10,000 روپے دیے، آپ نے پورے کے پورے واپس کر دیے۔ امانت میں خیانت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو بھی پورا کرو اور رسول اللہ کے فرمان کو بھی پورا کرو۔ سبحان اللہ۔ ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے یہ بات ملتی ہے کہ امانت کیسے پوری ہوتی ہے، صحابہ نے اپنی زندگیوں کو کیسے رسول اللہ کی زندگی کے مطابق گزارا۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں آنے لگے تو بیٹا بڑا سخت بیمار تھا، گھر والی نے روک لیا، کہا کہ آج نہ جائیں کیونکہ بیٹا بیمار ہے۔ آپ زوجہ محترمہ سے فرمانے لگے کہ مجھے جانے دیں، اور بیٹے کو دعائی دی ہے، اللہ صحت دے گا، میں حضور سے عرض کروں گا، حضور ان کے لیے دعا کریں۔ آپ تشریف لے گئے حضور کی بارگاہ میں، پیچھے جو قدرت الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا، بیٹا اس دار فانی سے دائی اجل کو لبیک کہہ گیا، اور اتنی پاک باز و باصبر خاتون تھی، اس نے اپنے بیٹے کو کمرے میں لٹا کر کے کمبل اوڑھ دیا اور اپنے شوہر کے استقبال میں بیٹھ گئی۔ جب اس کا شوہر گھر آیا، اس نے اپنے شوہر کو بٹھایا، پانی دیا، کھانا کھلایا، اور اپنے شوہر کو کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھے تو سکون میں آنے کا انتظار کیا۔ جب دیکھا کہ اب میرا شوہر سکون میں ہے تو اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ مجھے ایک مسئلہ تو بتاؤ۔ کہنے لگے پوچھو۔ کہا اگر کوئی تمہیں امانت دے پھر امانت واپس مانگ لے تو کیا کرو گے؟ فرمانے لگے سیدھی سی بات ہے، اسی کی امانت اسی کو دینی ہے۔ پھر ماں کی آنکھوں سے آنسو چھلکے، پھر اپنے آنچل سے آنسوؤں کو پونچھا، اور پھر وہ ماں رو کے کہتی ہے بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا، وہ لے گیا ہے۔ صحابی رسول اٹھے، ان کو غسل دیا، کفن کا اہتمام کیا، چند لوگوں کو لیا، جنازہ پڑا، دفنا دیا۔ رسول اللہ کو نہیں تکلیف تھی۔ صبح فجر کے وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے
تو میرے آقا نے آواز دے کے کہا او میرے غلام، تیری رات کی امانت لٹانے کا انداز اللہ کو بھی بڑا پسند آیا ہے، مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتے، ہمیشہ امانت دار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، حضور کے پاس ایک مہمان آ گیا تو چونکہ حضور میں میزبانی بڑی خوبصورت فرمایا کرتے تھے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھروں میں پیغام بھیجا کہ کسی کے گھر میں زوجہ کے حجرے میں کچھ کھانا پڑا ہو، لیکن اتفاق سے کہیں بھی کھانا نہ ملا۔ تو حضور نے صحابہ میں اعلان کیا تو ایک صحابی فوراً کھڑے ہوئے کہ حضور میں مہمان نوازی کروں گا۔ آقا نے فرمایا جاؤ جا کے تیاری کرو۔ وہ تیاری کے لیے گئے، اپنی گھر والی سے کہا کہ آج حضور کا مہمان آئے گا، ہم نے اس کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ تو گھر والی کہتی ہے کھانا یا بچے کھا سکتے ہیں یا ہم مل بانٹ کے کھا سکتے ہیں، کھانا ایک بندے کا ہے۔ اس نے کہا بچوں کو دلاسا دے کے سلا دو، آج ہم رسول اللہ کے مہمان کی مہمان نوازی کریں گے۔ اب طریقہ کیا ہے مہمان نوازی کرنے کا؟ اب محبت رسول دیکھیے، ادائے رسول دیکھیے، الفت رسول دیکھیے۔ اب رسول اللہ کے مہمان کی مہمان نوازی کرنے کا ذرا انداز دیکھیے۔ کہا کہ جب کھانا رکھ دیا جائے، کھانا شروع ہونے لگے، تم دیا بجھا دینا، دیا ٹھیک کرنے میں لگ جانا، اور میں یوں ہی اندھیرے منہ ہلاتا رہوں گا، اندھیرے میں منہ ہلاتا رہوں گا، اور اسے بھی پتہ چل جائے گا میں بھی کھانا کھا رہا ہوں۔ حضور کا مہمان آیا، کھانا رکھ دیا گیا، کھانا لگ گیا۔ جب کھانا شروع ہوا، دیا بجھ گیا۔ یار نبی کے غلام کی عظمت پہ قربان جائیں، مہمان کھانا کھا رہا ہے، وہ یوں ہی منہ ہلا رہے ہیں۔ آج میرے اور آپ کے گھر میں مہمان آ جائیں نا دو چار، ہم ساتھ والے سے شکوہ کرتے یار گھر میں آگے کچھ نہیں تو اوپر سے مہمان آ گئے ہیں، ہم شکوہ کرتے ہیں۔ کئی بار تو ہم مہمان کے ساتھ رویہ ہی ایسا اختیار کرتے ہیں، مہمان کہتا ہے چلو گو کہ نہیں آنا پھر۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی شان دیکھیے، مہمان گھر میں آیا ہے، بچے بھوکے سوئے ہیں، خود بھوکے ہیں، گھر والی بھوکی ہے، لیکن مہمان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ صاحبو اس انداز میں مہمان کی مہمان نوازی کی، اس نے کھانا بھی کھایا اور وہ سیر ہو کے کھایا۔ جب صبح کے وقت رسول کریم کی بارگاہ میں گئے اور آپ کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے اتنی پیاری مہمان نوازی کی ہے، تیری مہمان نوازی پہ اللہ بھی راضی ہو گیا ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کریم کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو بھولتے نہیں، جو حضور حکم فرما دے اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور سنیے حضور کیسے محبت کرتے ہیں اپنی امت کے ساتھ۔ حضور کے پاس چند مہمان آ گئے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، ان میں ایک شریر کافر تھا، بد زبان تھا، بد لحاظ تھا، بولنے کا اسے پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو حضور نے سب صحابہ کو کہا کہ ایک ایک مہمان لے جاؤ اپنے گھر میں اور ایک میرے حصے میں۔ سب اپنے اپنے حصے کا لے گئے، جو زیادہ بولتا تھا اسے سب بھی چھوڑ گئے کہ یہ بولتا بڑا ہے۔ آقا نے فرمایا اچھا تجھے کوئی نہیں لے کے گیا، چل تو آج میرے ساتھ آ جا۔ حضور اسے اپنے ساتھ لے گئے تو حضور نے اسی گھر میں اپنے کمرے میں بٹھایا اور لونڈی سے کہا اسے کھانا کھلاؤ۔ جب کھانا پیش کیا گیا، وہ کھانا دیا، وہ بولتا جائے بولتا جائے بولتا جائے۔ کھانا دو چار آدمیوں کا رکھا، وہ سارے ہی کھا گیا، ذرا بھی لحاظ نہ کیا کہ حضور کا گھر ہے۔ لونڈی کو غصہ آئے کہ حضور کا گھر ہے، اس کو بولنے کا بھی لحاظ نہیں۔ جب اس نے کھانا کھا لیا، اس نے باہر سے کنڈی لگا دی، حضور کا گھر ہے، آقا رات کو قیام کے لیے اٹھتے ہیں، یہ بولے گا کوئی حضور کے آرام میں خلل پڑے گا، حضور کے قیام میں خلل پڑے گا۔ رات کو اسے قضاء حاجت کا مسئلہ ہوا۔ جب قضاء حاجت کا مسئلہ ہوا تو چونکہ دروازہ بند تھا، وہ اتنا شریر جو کافر تھا، حضور کے بستر مبارک پہ ہی اس نے قضاء حاجت کر دی۔ صبح جب دروازہ کھلا، اس نے نظر بچا کے دوڑ لگا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ تو یہ حرکت کر کے چلا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، لاؤ ہم دھو دیتے۔ اتنے میں دوسرے صحابہ بھی حضور کے پاس آ گئے، کہا حضور آپ ہمیں حکم کریں۔ لونڈی کہتے حضور ہمیں حکم کریں۔ حضور نے فرمایا نہیں، مہمان میرا تھا، میزبانی بھی میں کروں گا۔ اتنے میں وہ آگے گیا تو جس بت کی وہ عبادت کرتا تھا وہ حضور کے کمرے میں چھوڑ گیا۔ وہ کہنے لگے یار میں نے تو اس کی عبادت کرنی ہے۔ وہ لینے واپس آیا، اتنے میں کیا دیکھتا ہے رسول کریم نے اس کا وہ غلاظت والا بستر اپنے ید اللہ والے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں پانی پکڑا، حضور دھو رہے ہیں۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ اپنی ہی نظروں میں گر گیا۔
یہ حضور اس کا بستر نہیں دھو رہے تھے بلکہ اس کا دل دھو رہے تھے۔ جب اس نے رسول کریم کو دیکھا تو قدموں میں گر کے کہنے لگا آقا پہلے دیکھا نہیں تھا اب دیکھ لیا ہے، آقا آپ بھی سچے ہیں، آپ کا دین بھی سچا ہے۔ میرے رسول کریم کے اس اخلاق کی وجہ سے اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ صاحبو اپنی زندگیوں کو اس انداز سے گزاریں کہ ہم اللہ اس کے رسول کی امانت میں کبھی خیانت نہ کریں۔ ابن جوزی اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مزدور کی ضرورت تھی۔ کہتے ہیں کہ میں بازار گیا اڈے پر مزدور لینے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ 4 درہم میں میرا ان سے جو بات چل رہی تھی ابھی، تو اچانک سب سے پیچھے ایک آخر میں کڑیل جوان بیٹھا تھا جس کی پیشانی سجدوں کے نور سے سجی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کہتے ہیں میں نے مزدوروں سے کہا کہ وہ جوان بھی کام کرتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں وہ بھی کام کرتا ہے، لیکن وہ آپ کے والا بندہ نہیں، وہ بندہ کوئی اور طرح کا ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کون ہے جو میں اس کو نہیں لے کے جا سکتا۔ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، میں نے جا کے بات کی، میں نے کہا جناب گھر میں مزدور کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے جاؤں گا لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ فرمانے لگے بتاؤ۔ اس نے کہا شرط میری پہلی یہ ہے کہ آپ مجھے جاؤ گے، جو کام بتاؤ گے پھر آپ چلے جاؤ گے، میرے سے کوئی بات نہیں کرو گے، میں اپنا کام کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میری دوسری شرط یہ ہے کہ جب اذان کا وقت ہوگا میں آپ سے نہیں پوچھوں گا بلکہ اوزار رکھوں گا، جا کے مسجد میں نماز پڑھوں گا۔ اور تیسری شرط میری یہ ہے کہ جب میں رات کو کام ختم کر لوں تو میری مزدوری مجھے فوراً دے دینی ہے۔ فرمانے لگے مجھے تینوں منظور ہیں۔ کہا میری 2 درہم دیہاڑی ہے، دوسرے مزدور 4 درہم لے رہے تھے، اس نے 2 مانگی۔ آپ اسے گھر لے آئے، اس کو کام بتایا اور آپ اپنے کام چلے گئے، وہ کام کرتا رہا۔ کہتے ہیں جب شام کو میں نے آ کے دیکھا اس اکیلے جوان نے 2 مردوں کے برابر کام کیا۔ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، میں نے اسے دیہاڑی دی، وہ چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ اگلے دن میں پھر مزدور لینے کے لیے گیا، کام ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ میرا دل نہ کیا میں کسی اور کو لے کے جاؤں، اور آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں اگر مزدور ایماندار ہو تو کام کرانے والا بھی اسی کو ڈھونڈ کے لاتا ہے چاہے اسے انتظار کرنا پڑے۔ یہ بات پکی اور فطرت میں بات ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے مزدوروں سے پوچھا کہ وہ جوان نہیں آیا آج؟ کہتے ہیں وہ تو ہفتے میں بس 1 دن آتا ہے، اس کا پورے ہفتے کا خرچہ صرف 2 درہم ہے، وہ باقی پورا ہفتہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں میرا دل نہ کیا میں کسی اور کو لے کے جاؤں، کہتے ہیں میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا۔ کہتی ہیں ہفتے کے دن میں صبح گیا، میں جا کر دیکھا وہ جوان بیٹھا آ کر، تو میں نے اس سے بات کی، انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ کہتے اچھا میری شرطیں یاد ہے؟ کہتا ہے فرمانے لگا یار مجھے آپ کی شرطیں یاد ہیں۔ کہتے ہیں میں گھر لے آیا، فرماتے ہیں میں نے کام بتایا تو مجھے پیار آیا۔ مزدور ایماندار ہو تو مالک کو پیار آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے پیار آیا تو میں نے محبت سے کہا حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں میری پہلی شرط یہ تھی میرے سے کوئی بات نہیں کرنی، اگر باتیں کرنی یہ کام پڑا کسی اور سے کروا لیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا جناب آپ کام کریں، میں آپ سے بات نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ وہ کام کرتے رہے، اس جوان نے 2 مزدوروں کے برابر کام کیا۔ کہتے ہیں کہ کچھ ہفتے آیا کام کرنے، لیکن کہتے ہیں میرا کام تو ختم ہو گیا۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں لیکن مجھے اس سے پیار ہو گیا۔ کہتے ہیں میں ہفتے کے ہفتے اسے اڈے پہ ملنے جایا کرتا۔ فرماتے ہیں میں پھر تجارت کے سلسلے میں کچھ ماہ باہر رہا، جب واپس آیا تو ملنے کو دل چاہا تو میں اڈے پہ گیا ملنے کے لیے تو مجھے نظر نہ آیا۔ میں نے دوسرے مزدوروں سے پوچھا، میں نے کہا کہ وہ نظر نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگے آپ کو نہیں پتا وہ تو بڑا سخت بیمار ہے، زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے۔ کہتے رہا نہ گیا، میں نے اس کا ایڈریس پوچھا، کہتے فلاں بستی میں جو کچی کلی ہے اس میں وہ شخص رہتا ہے۔ کہتے ہیں میں گیا، میں نے دستک دی، مجھے کہتے ابو الفضل باہر کو کھڑے اندر آ جاؤ۔ کہتا میں حیران ہوا، میں اندر جا کے کہا، میں نے کہا حضرت میرا نام آپ کو کس نے بتایا؟ کہتا ہے جس رب کی عبادت کرتا ہوں مجھے اسی نے بتایا۔ پھر کہتے ہیں کہ مجھے وہ شخص کہنے لگا کہ میری بات ذرا دھیان سے سنو، کل ظہر کے وقت میرا انتقال ہو جائے گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میں نہیں چاہتا کہ کسی سے بھیک مانگ کے میرے لیے تم کفن جو پہناؤ، بلکہ یہ میرا تھوڑا سا سامان ہے، اسے بازار میں فروخت کر دینا، فروخت کر کر میرا کفن خرید کر مجھے یہ کفن پہنانا ہے۔ اور دوسری نصیحت انہوں نے یہ کی کہ میری ہیرے کی انگوٹھی ہے، وقت کا بعد سے ہارون رشید آئے گا، اس کو دے دینی ہے، اور وہ تمہیں نہیں ملے گا، اسے انگوٹھی دکھانا وہ خود آ جائے گا۔ کہتے ہیں میں نے بات سنی، میں چلا گیا، اگلے دن ظہر کے وقت آیا،
کہتے لوگوں کی بھیڑ لگی تھی. میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ وہ جو اللہ کا نیک بندہ تھا نا، جوان جو تھا، وہ نیک آدمی فوت ہو گیا ہے. بزرگ کہتے ہیں اس دن میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو اپنی موت کی خبر ہوتی ہے. کہتے ہیں اس دن مجھے پکا یقین ہو گیا. تو فرماتے ہیں میں نے وصیت کے مطابق سامان اٹھایا، بازار فروخت کیا، کفن خرید کے لایا. کہتے ہیں کفن خرید کے لا کر غسل کا، کفن کا اہتمام کیا دفنانے کے بعد. کہتے ہیں اگلے دن ہارون رشید بازار سے گزر رہا تھا تو میں بھی چلا گیا. تو میں ملنے کے لیے آگے بڑھا تو مجھے خدام نے دھکے دیے. کہتے ہیں وہ پھر مجھے نصیحت یاد آئی، میں نے انگوٹھی نکال کر اوپر کی. کہتے ہیں جب ہارون رشید نے دیکھی تو اپنی سواری سے اترا، میرے پاس آیا. کہتے ہیں مجھے پکڑا اور مجھے پکڑے کونے میں لے گیا. مجھے کہتے بتا کہاں سے لی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے پتہ نہیں وہ جوان کون ہے، اس کے نام کو میں نہیں جانتا، لیکن وہ کل کا فوت ہو چکا ہے. اتنی بات سنی تو ہارون رشید رونے لگا اور دھاڑے مار کے رونے لگا. بزرگ فرماتے ہیں یار مجھے اتنی سی بات بتا دو، اس نے انگوٹھی دی، اس کی دینے کی سمجھ نہیں آئی. تو نے انگوٹھی لی، تو لے کے رو رہا ہے، تیری رونے کی سمجھ نہیں آ رہی، بات تو بتا کیا ہے؟ اس نے کہا اصل میں وہ میرا بیٹا تھا، وہ میرے جگر کا ٹکڑا تھا، اس کے اوپر کسی اللہ والے کی نگاہ پڑ چکی تھی. وہ نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، اللہ اللہ کرتا تھا، مسجد میں رہتا تھا. مجھے کہتا ہے ابا جی یہ دنیا داری چھوڑ دیں، یہ تھوڑی سی دنیا فانی ہے، ختم ہو جانی ہے، آپ اللہ کی طرف آ جائیں، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. بادشاہ کہنے لگا کہ چلو میرے دل میں یہ دنیا کی الفت تھی، میں نہ چھوڑ سکا، لیکن اس نے مجھے چھوڑنے کا ارادہ کر لیا. بادشاہ کہتا ہے میں نے کہا بادشاہ کا بیٹا ایسے جائے گا؟ کہتا ہے میں نے خزانوں کے منہ کھول دیے. اس نے ہیرے کی انگوٹھی اٹھائی. بادشاہ کہنے لگا میرے دل میں خیال آیا اتنا ہی اللہ والا ہے، اسے دنیا کی کیا ضرورت ہے؟ بادشاہ کہنے لگا مجھے یاد پتا چلا ہے اللہ والے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے. میرے بھائیوں آج ضرورت ہے ہمیں اللہ اس کے رسول کی امانت کو پورا کرنا ہے. آج ہم نے امانت میں خیانت کی ہے. وہ امانت میں خیانت کیسے ہوئی ہے؟ صاحبو آج ہم قسم جھوٹی اٹھاتے ہیں. قرآن پڑھنے کے لیے نہیں، کچہریوں میں اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے. قرآن گھر میں برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، پڑھنے کے لیے نہیں رکھا ہوا. یا آپ بار بار اپنے حضرت صاحب سے سنتے ہیں کہ جب بابا جی کی سانسیں اٹکتی ہیں تو پھر کہتے ہیں سورہ یاسین کھول لیں، بابا جی کی سانسیں نکل جائیں. یار کیا ہم نے قرآن سے مرنا سیکھا، جینا سیکھا ہی نہیں، زندگی گزارنا سیکھا ہی نہیں؟ یار ہم نے قرآن سے سیکھا کیا ہے؟ آج میرے بھائیوں آج قرآن کچہریوں میں اٹھایا جاتا ہے، آج ایمان کی بولیاں لگتی ہیں، آج لوگ چائے کی پیالی پہ ایمان بیچ آتے ہیں. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارکے قرآن ہو کر. صاحبو یہ ہم کہاں چلے گئے؟ ہماری سوچ کہاں چلی گئی؟ ہماری فکر کہاں چلی گئی؟ آج مسجدیں ویران ہیں، چوک آباد ہیں. آج نوجوان کو کہو نا نماز پڑھنے آ، وہ کہتا حضرت صاحب میرے کپڑے صاف نہیں. یار کیسی افسوس کی بات ہے، مسجد میں آنے کے لیے تیرے کپڑے صاف نہیں ہیں. شادی کا موقع ہو یہ اسپیشل تیار ہوتے ہیں، نہاتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، نئے کپڑے جناب اچھا سوٹ پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پھر شادی پہ جاتے ہیں. افسوس کہ تو ایسے کام کی طرف جائے جو کام شریعت کے خلاف ہو رہا ہے، تو سج دج کے جائے، لیکن اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تیرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھنا، تیرے پاس ٹائم نہیں، اللہ تجھے بلانے کا موقع ہی نہیں دے رہا. تو مسجد میں آج اللہ کی امانت میں خیانت ہو رہی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہا لوگو اپنے نفس کا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. میرے بھائیوں آج کیا ہو رہا ہے؟ آج لوگ بے راہ روی کا شکار ہیں، آج لوگ دین سے دور ہو چکے ہیں. علماء مسجد میں لوگوں کو واعظ و تلقین کرتے ہیں، لوگ کہتا ہے جی جو تو جماعت کھڑی ہوئے گی وہ تو چلیں گے، جمعے والے دن ہم جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تب آتے ہیں. صاحبو دین سیکھنا ہم نے گوارا نہ کیا، ہم نے قرآن سے کوئی سیکھنا گوارا نہ کیا. پھر ہم نے کہا یہ زلزلے کہاں سے آئے، یہ سیلاب کہاں سے آئے، پھر ہم نے کہا یہ بیماریاں کہاں سے آئی. ہم نے دین کو پسے پشت ڈال دیا اور ہم نے جو مغرب والوں کو آگے رکھا. آج ہمارے نوجوان دیکھ رہے اللہ ماشاءاللہ، اکثر نوجوانوں کے چہرے انگریزوں جیسے،
ان کے حلیے انگریزوں جیسے، ان کا لباس انگریزوں جیسا، آج ان جیسا لباس پہن کر پھر یہ کہتا ہے سیلاب کیوں آتے ہیں، پھر یہ کہتا ہے زلزلے کیوں آتے ہیں۔ صاحبو یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود وہ ننگے بدن ہوا کریں گی۔ صاحبو کیا وہ وقت آ نہیں گیا؟ آج اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت ہو رہی ہیں۔ آج ضرورت ہے اللہ اس کے رسول کی امانت کو پورا کرنے کی۔ اگر کسی نے اس کی امانت میں خیانت کی تو خدا کی قسم قبر کے حالات بڑے مشکل ہیں، قبر میں جا کر اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمیر بن سعد الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو بھی جو ابن جوزی اس کو روایت کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے دور میں ہم اس کا گورنر بنایا ہوا ہے۔ جب آپ ان کو بلاتے ہیں تو پھر آپ دوبارہ گورنر نہیں بنتے، واپس چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق ان کے پاس کچھ دینار بھی بھیجتے ہیں، کہ وہ آپ قبول کرنے سے بھی انکار کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کے گھر والے اصرار کرتے ہیں پھر آپ لیتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، آپ لوگوں میں تقسیم کر کے آتے ہیں اس حال میں کہ دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق جب ان کو واپس مدینے بلاتے ہیں، فرماتے ہیں جو میں نے آپ کو 100 درہم بھیجے تھے وہ ان کو کیا کیا؟ آپ فرمانے لگے عمر یہ میرے اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ اس میں کیوں آتے ہیں؟ فرمانے لگے میں تمہیں اللہ کا واسطے دیتا ہوں، بتاؤ کہاں خرچ کیے ہیں، یہ امت کی اصلاح ہے۔ آپ فرمانے لگے جو آپ نے مجھے دیے تھے میرے محلے میں جتنے غریب تھے میں نے سب میں تقسیم کر دیے۔ پھر آپ نے فرمایا چند جوڑے اور کچھ من گندم عمیر بن سعد الانصاری کو تحفے میں دی جائے، آپ نے لینے سے انکار کر دیا، اور کچھ کپڑے لیے، کہا میرے محلے میں ایک بیوہ عورت ہے اس کے بچے ہیں یتیم ہیں میں ان کو دے دوں گا۔ واپس گئے، کچھ دنوں بعد آپ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل مدینے سے ان کے گھر گئے، پھر پیدل واپس آئے جنت البقیع میں لے کر، دفنانے کے بعد صحابہ کو کہتے صحابہ اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ کسی نے کہا حضور میرے پاس اتنی طاقت ہو جتنے بھی حاجی آتے ہیں میں آب زمزم کے کنویں سے پانی نکال کر سب کو پلاؤں۔ کسی نے کہا میرے پاس اتنا مال ہو میں غریبوں میں تقسیم کرتا رہوں۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ کی بھی کوئی خواہش ہے؟ فرمانے لگے ہاں